یتیم کی ماں بھی مر گئی۔ خاوند کی وفات کے بعد 3 سال کا ننھا بیٹا سیدہ آمنہ کی زندگی میں واحد سہارا تھا۔ اب رضاعت کے بعد بیٹا سیدہ کو ملا تو وہ ہر وقت اپنے بیٹے کے ساتھ جڑی رہتی۔ ان کے مختصر سے گھر میں ان کا کل اثاثہ چند اونٹ، چند بکریاں اور ایک 13 سال کی حبشی ملازمہ برکہ تھی۔ سیدہ کے سسر سیدنا عبدالمطلب ان کا خیال رکھتے تھے۔ وہ اپنے پوتے کو اپنی ساری اولاد سے زیادہ پیار کرتے۔ اکثر وہ ان کے گھر آ کر اپنے پوتے کو انگلی لگا کے لے جاتے۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ حتیم میں سیدنا عبدالمطلب کے لیے جو خصوصی قالین بچھایا جاتا، اس پہ وہ اپنے پوتے کو ساتھ بٹھا لیتے۔ ان کا کوئی بیٹا یا بیٹوں کا بیٹا اس قالین پہ نہ بیٹھ سکتا تھا۔ وہ جگہ سردار قریش کے لیے مختص تھی، مگر سیدنا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قالین پہ تکیے کی ٹیک کے ساتھ اپنے برابر بٹھائے رکھتے۔ یہی نہیں، کسی غور طلب مسئلے پہ جب قریش ان سے مشورہ یا حکم طلب کرتے تو وہ سب کو سن کے فیصلہ دینے سے پہلے پاس بیٹھے ہوئے اپنے کم سن پوتے کے پاس جھک کے ان کی رائے لیتے اور پھر فیصلہ سناتے۔ خشک سالی کے دنوں میں لوگ بارش کی دعا کروانے آتے تو سیدنا اپنے اسی پوتے کے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے دعا منگواتے۔ بارش سے بھرے بادل آ جاتے۔ سیدنا برملا اہل قریش سے کہتے، میرا پوتا بڑی شان والا ہے، اس کا ذکر خدا بہت بلند کرے گا۔ سیدہ آمنہ اپنے بیٹے کی ریگستان میں ہوئی تربیت سے خوش تھیں۔ ان کے بیٹے کی گفتگو اس کم عمری میں بھی بہت شستہ اور مہذب تھی۔ بنو سعد میں گزارے اپنی زندگی کے ابتدائی 3.25 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام روزمرہ استعمال کی عربی زبان بڑے احسن طریقے سے سیکھی تھی۔ اپنے دل کی بات سلیقہ مندی سے کہنا اوائل عمری میں ہی انہوں نے سیکھ لیا تھا۔ انہی کے پڑوس میں سیدہ آمنہ کی چچیری بہن حالہ کا گھر تھا۔ حالہ سیدنا عبدالمطلب کی سب سے کم عمر بیوی تھی۔ سیدہ آمنہ اور حالہ کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ حالہ کے ہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی حمزہ پیدا ہوئے تھے۔ حمزہ کی زندگی کے چند سال بھی بنو سعد میں رضاعت میں گزرے۔ ریگستان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس ہم عمر چچا، خالہ زاد بھائی اور رضائی بھائی سے مل کر کھیلتے رہے تھے۔ مکہ آ کے بھی دونوں کا بچپن ساتھ گزرا۔ حمزہ سے 2 سال چھوٹی ان کی ایک بہن صفیہ بھی پیدا ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی صفیہ 2 سال چھوٹی تھی۔ وہ بھی سیدہ آمنہ کے گھر میں حمزہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھیلنے آ جاتی۔ بنو تیم کے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر، جو عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے، کبھی کبھار خانہ کعبہ کے صحن میں مل کر کھیلتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے تایا حارث کے بیٹے ابو سفیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ وہ بھی بچپن کے دوستوں میں سے تھے۔ سیدہ آمنہ کو اپنے سسر سیدنا عبدالمطلب کے یثرب میں ننہالی خاندان سے بھی دلی لگاؤ تھا۔ ان کا تعلق بنو خزرج کے ذیلی خاندان بنو نجار اور اس کے ذیلی قبیلے بنو عدی سے تھا۔ انہوں نے سیدنا عبدالمطلب کی والدہ سیدہ سلمہ کی ہمہ گیر اور پرکشش شخصیت کے قصے سنے تھے۔ سیدہ سلمہ کا بنو نجار خاندان یثرب سے مکہ آ کر ہمیشہ سیدنا عبدالمطلب اور ان کے خاندان سے گہرے قلبی تعلق کا اظہار کیا کرتا تھا۔ ان کے محلے میں یثرب میں قیام کے دوران سیدہ آمنہ کے مرحوم شوہر سیدنا عبداللہ نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے۔ ان دنوں جب وہ ایک سفر پہ شام جا رہے تھے تو بیماری کی وجہ سے وہ اپنے ماموں کے اس خاندان میں یثرب میں ٹھہرے رہے۔ علاج معالجہ بھی ان کا وہیں ہوا۔
شدید بخار میں وہ کوئی 1 مہینہ مبتلا رہ کر وہیں یثرب میں فوت ہوئے تھے۔ یثرب کی گیلی مرطوب سرسبز فضا میں مچھروں کی افزائش عام تھی۔ مکہ کے لوگ جو ایسے موسم کے عادی نہ تھے عموماً ملیریا کے شکار ہو جاتے تھے۔ گمان یہی ہے سیدنا عبداللہ بھی ملیریا کا شکار ہوئے۔ وہیں بنو نجار کے محلے کے ایک گھر میں سیدنا عبداللہ کی قبر تھی۔ سیدہ آمنہ کو اپنے مرحوم خاوند کی قبر پہ جانا تھا۔ اپنے خاوند کے ماموں اور خالاؤں کے اس محلے میں انہیں جانے کی تمنا تھی جہاں سیدنا عبداللہ نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔ سیدنا عبداللہ نے زندگی کے آخری لمحوں میں کیا باتیں کیں، کسے یاد کیا، کیا خواب سوچے، کیا سپنے دیکھے، شاید یہ سب بھی سیدہ جاننا چاہتی۔ یہ بھی امکان ہے کہ سیدہ نے سوچا ہو کہ اپنے بیٹے کو یثرب کے ان رشتہ داروں سے ملایا جائے جن کے درمیان سیدنا عبداللہ نے اپنی زندگی کا آخری مہینہ گزارا اور آخری سانسیں لیں۔ ممکن ہے وہ اپنے بیٹے کو ان کے باپ کی قبر بھی دکھانا چاہتی جو بیٹے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ سیدہ آمنہ اپنے 6 سال کے بیٹے اور اپنی 16 سالہ حبشی وفادار کنیز برکہ کو لے کر عازم یثرب ہو گئیں۔ 2 اونٹوں پہ انہوں نے 10 دن میں سفر طے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے ساتھ وہ یادگار سفر ہمیشہ یاد رہا ہوگا۔ راہ کے ریتلے میدان، سنگلاخ پہاڑ، گرم پتھر، کہیں کہیں پانی کے چشموں کے آس پاس بسے نخلستان، ریت اڑاتی ہوائیں، رستے کی پیاس اور دل و جان سے پیار کرتی ماں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی پہ سفر نصیب نہ ہوا۔ خادمہ کے ساتھ اکیلے آنا پڑا، وہ کیسے بھولے ہوں گے؟ سیدہ آمنہ کا یثرب کے ان خاوند کے ننہالی رشتہ داروں بنو نجار نے بہت محبت سے استقبال کیا۔ 1 مہینہ سیدہ اپنے بیٹے اور کنیز کے ساتھ وہاں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کم عمری میں یثرب کے اپنے ہم عمر ہم جھولیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ یثرب کی فضا مکہ سے بہت مختلف تھی۔ مکہ ریت اور پتھروں کی سرزمین تھی۔ خشک پہاڑ، اڑتی ریت اور دھوپ سے تپتے پتھر مکہ کی نشانیاں تھیں۔ یثرب خوشگوار موسم سے بھرا شہر تھا۔ وہاں بارش اکثر ہوتی تھی، پانی سے بھرے تالاب اور جوہڑ اس شہر میں نظر آتے تھے۔ ہریالی وہاں بہت تھی، کھجوروں کے باغات تھے، سبزیاں وافر تھیں، اناج اگتا تھا۔ وہاں گھر میں گندم اور جو کی روٹی پکتی تھی، سالن بنتا تھا۔ کھجوروں کے علاوہ سنترے، امرود، سیب اور انگور یثرب میں عام ملتے تھے۔ مکہ میں لوگوں کی خوراک عموماً اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا خشک گوشت ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کے ان دنوں میں یثرب کے ہم عمر دوستوں کے ساتھ ایک تالاب میں نہانے جاتے تھے۔ وہیں انہوں نے تیرنا بھی سیکھا تھا۔ یثرب میں ہنر مند لوگ تھے۔ وہ چمڑے کی جیکٹ، بچھونے کے گدے اور چمڑے کے جوتے بناتے تھے۔ کچھ گھروں میں کپڑا بنانے کی کھڈی لگی ہوئی تھی۔ وہاں لوہے اور تانبے کو پگھلا کے برتن اور تلواریں بنائی جاتی تھی۔ سونے اور چاندی کے زیورات بھی وہاں بنتے تھے۔ زیورات میں جڑاؤ قیمتی پتھروں کا نفیس کام بھی ادھر ہوتا تھا۔ سونے کی کٹھالی کے نیچے جلتی آگ اور سنہرا تھرکتا سیال سونا، خوشنما قیمتی پتھروں کی تراش خراش اور چھوٹی باریک ہتھوڑیوں سے غور سے تکتی آنکھوں کے شکنجے میں باندھ کے انگوٹھیوں اور جڑاؤ ہاروں سے اٹھتی محتاط ملائم ٹھکا ٹھک کی نازک آواز۔ گھروں کے باہر کھجور کے باغوں بیچ کہیں کہیں کنووں کے رہٹ پہ اونٹ گھوم گھوم کے پانی نکالتے تھے۔ کئی اونٹوں سے گندم اور جو کا آٹا پیسنے اور سرسوں کے بیج سے تیل نکالنے کی چکیاں لگی تھیں۔ وہ چلتی چکیوں کی انوکھی آواز
یقیناً اس کم عمری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ سب مناظر دلچسپی اور علم میں اضافے کا باعث بنے ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں مکہ کے اندر کعبہ کے آس پاس ایک بازار تھا جہاں دور دراز سے آئی بنی بنائی چیزیں فروخت ہوتی تھیں۔ تاجر عموماً اپنے اونٹ بٹھا کے اسی کی پشت اور کوہان پہ اپنا مال اسباب سجا کے اسے اپنی دکان بنا لیتے تھے۔ مکہ میں شہر سے باہر کچھ گھروں میں چمڑا دھونے اور رنگنے کا کام ہوتا تھا۔ کچھ لوگ کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے تھے، کچھ چمڑے سے جوتے، اونٹ اور خچروں کی کاٹھیاں اور سواری کا سامان بھی بناتے تھے۔ باریکی، نفاست اور ہنر مندی کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں ہی پہلی بار ہوتے دیکھا ہوگا۔ مکہ میں پانی کی قلت تھی۔ پینے کے لیے شہر میں زمزم کے علاوہ چند ایک کنویں تھے۔ نہانے کے لیے کسی تالاب یا جوہڑ کا مکہ میں کوئی تصور نہ تھا۔ بارش بھی مکہ میں خال خال ہوتی تھی۔ موسم بھی مکہ میں سارا سال گرم رہتا تھا۔ یثرب میں پانی کی بہتات اور خوشگوار موسم دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً خوش ہوئے ہوں گے۔ یثرب میں بنو خزرج اور بنو اوس کے علاوہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان یہودی قبائل میں پرانی الہامی کتابوں کے عالم بھی تھے۔ ان عالموں نے اپنی کتابوں میں آنے والے آخری رسول برحق کی بہت سی نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی کتابوں کے حوالے سے آنے والے آخری نبی کو پہچانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا برکہ، جنہیں بعد میں ان کی بیٹی کی ولادت کے بعد ایمن کہا گیا، کہتی ہیں کہ ایک دن بنو نجار کے محلے سے 2 یہودی گزرے۔ انہوں نے 6 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلی میں دیکھا تو ٹھہر گئے، کھڑے دیکھتے رہے۔ پھر چند دن بعد 2 یہودی اور آئے، وہ اپنی کتاب کے عالم لگتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھاؤ۔ دیکھ چکے تو ان کے چہروں کا رنگ بدلنے لگا۔ سمجھ نہیں آتا تھا وہ خوش ہیں یا پریشان۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں اور چہرے لال ہو گئے، ان کے ہاتھ کپ کپانے لگے، اور پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر اس کا مقام ہجرت۔ ابن کثیر صفحہ نمبر 164۔ سیدہ آمنہ نے یہودی کی یہ بات سن لی، پھر دونوں یہودیوں کی بدن بولی بھی دیکھی۔ انہیں ان یہودیوں کی نسبت اپنے کم عمر یتیم بچے کے لیے خوف پیدا ہوا اور انہوں نے واپس مکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ یثرب سے واپس مکہ روانہ ہوتے وقت سیدہ آمنہ کی صحت ٹھیک تھی۔ آخری بار اپنے خاوند سیدنا عبداللہ کی قبر کو دیکھ کے آئیں تو کمزور نظر آئیں۔ انہوں نے اپنا سامان باندھا، سواری کے لیے اونٹ لیے، اپنے بچے اور اپنی کنیز برکہ کو ساتھ لیا اور بنو نجار کے اپنے رشتہ داروں سے مل کر رخصت ہو گئی۔ واپسی کا سفر بھی 10 دن کا تھا۔ ابھی انہوں نے کوئی 2.5-3 دن کا سفر کیا تھا کہ بیمار ہو گئے۔ انہیں سردی محسوس ہوئی، جسم کپ کپاتا اور بخار چڑھ جاتا، بخار بھی تیز۔ مختصر سا 2 اونٹوں کا قافلہ راستے میں ٹھہر گئے۔ جنگل، بیابان، ویرانہ، اونچے پہاڑ، سنگلاخ چٹانیں اور ریت اڑاتی وادیاں۔ قریب کوئی بستی نہ تھی۔ بیماری کی حالت میں وہ ایک بستی ابوا کے پاس جا فروکش ہوئے۔ دوا دارو کے لیے پاس کوئی نہ تھا۔ ایک نوعمر حبشی ملازمہ اور 6 سال کا بچہ۔ ان کی ملازمہ برکہ آتے جاتے قافلوں سے سیدہ کے بخار کے لیے دوا طلب کرتی۔ 6 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا واحد سہارا، اپنی بخار میں تپتی پیاسی ماں کے لیے ان پہاڑوں پہ پانی کی تلاش میں بھاگے پھرتے۔ صدیوں پہلے ان کے آبائی گھر کے پاس، کعبہ کے بننے سے پہلے، اس کے صحن کے اطراف میں کبھی فلسطین سے آئی ہوئی ان کی جدہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام جیسے اپنے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ بھاگی پھریں،
ایسے ہی اب 6 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ننھے ننھے قدموں سے پریشان اور دکھی ہوئے، اپنی ماں کے لیے ابوا کی پہاڑیوں پہ بھاگے پھرتے، کہیں سے پانی مل جائے، ان کی بیمار پیاسی ماں اچھی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ باپ ان کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ باپ کی قبر سے وہ اٹھ کے آئے تھے، گھر اور خاندان 8 دن کی مسافت پہ دور مکہ میں تھا۔ انجانا ویران علاقہ تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی رشتہ دار، زیادہ راہ بھی مختصر۔ جو تھا وہ خرچ ہو گیا۔ ایک نو عمر کنیز تھی برکا، وہ بھاگی پھرتی تھی۔ کھانے کا بندوبست اور علاج کی ذمہ داری اسی نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ کیسی بے بسی ہوگی ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کی کائنات، ان کی ماں، ان کے سامنے بخار سے تپ کے دھیرے دھیرے موت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پتا کہ موت کیا ہوتی۔ ماں کا گرم تپتا جسم، بے سرت ہوئی لال آنکھیں اور بے ترتیب ہوتی نبضیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم کمسن ذہن کو دکھوں میں دھکیل رہی تھی۔ سفر کے دوران انجان ویرانے میں اپنوں اور بیگانوں سے کوسوں دور اپنی زندگی کی سب سے قیمتی ہستی کو یوں لمحہ لمحہ موت کی طرف جاتے دیکھنا ایک 6 سال کے یتیم بچے کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ وہی سوچ سکتا ہے جس کا کوئی نہ ہو۔ وہ ہو بھی ایک بیابان ویرانے میں، اور جو ایک واحد پیاری ہستی ہو وہ بھی بچھڑنے والی۔ پتہ نہیں کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیاں پھیلا کے خدا کے حضور گڑ گڑا کے التجائیں کی ہوں گی۔ اے پہاڑوں اور ریگزاروں میں ہواؤں کو چلانے والے، اے آسمان سے بارش برسانے والے خدا، تو کعبہ کی دیوار کے سایہ تلے میرے کھلے ہاتھوں سے مانگی ہوئی دعا سن کے اس خشک بنجر سنگلاخ وادی پہ بادل لے آتا تھا۔ آج دیکھ پھر یہ ہاتھ پھیلے ہیں، ان ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ تیری بادلوں کی بارش کے بجائے میری آنکھوں کے آنسو گرے ہوئے۔ آج تو میری آنکھوں کی اس بارش کو دیکھ کے ترس کھا لے۔ میرا تو باپ بھی نہیں، میں نے اسے دیکھا بھی نہیں، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی۔ جو ایک بوڑھا دادا ہے وہ کوسوں دور ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہم کہاں ہیں، کیا ہم پہ بیت رہی۔ میرا کوئی رشتہ دار بھی یہاں نہیں ہے، کوئی شناسہ نہیں، کوئی انجانا بھی نہیں۔ ہم ریتلی راہ کے دکھی مسافر ہیں۔ بس میری ساری کائنات میری ایک یہ ماں ہے، اسے اچھا کر دے، اسے بچا لے۔ تیری ساری مخلوق کے زندہ کمسن کو اس کی ماں پالتی، مجھے نہیں پالنا۔ کون پالے گا مجھے اگر ماں بھی مر گئی؟ میری ماں کو بچا لے اللہ۔ پتہ نہیں ننھے سے 6 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خدا سے کتنی دعائیں کی ہوں گی، کتنا ان پہاڑیوں پہ دکھی ہوئے بھاگے اور پھرے ہوں گے۔ کیسی بے بسی اس آسمان اور اس وادی کے پتھروں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ دیکھی ہوگی۔ دن بدن سیدہ آمنہ کی حالت بگڑتی رہی، وقفے وقفے سے تیز بخار چڑھتا، جسم بخار سے ٹوٹتا اور پورے بدن میں درد ہوتا۔ پھر شاید بخار سر پہ چڑھا ہوگا، شدید سر درد سے وہ تل ملائی ہوں گی۔ ملیریا بگڑ جائے تو دماغ کی جھلیوں میں سوزش کر دیتا، درد سے سر پھٹنے لگتا ہے، بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، بازوؤں اور ٹانگیں اکڑ جاتی ہیں، آنکھیں اوپر گھوم جاتی، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کی وہ حالت دیکھی ہوگی، وہ کتنا تڑپے ہوں گے۔ پھر یتیم کی ماں مر گئی، ویران انجان جگہ پہ، نہ کوئی اپنا نہ بیگانہ۔ ایک 16 سال کی بے بس حبشی کنیز اور 6 سال کے یتیم لاچار رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پتہ نہیں کیسے اجنبی ویران ریت میں کھڑی پہاڑیوں میں سفر کے دوران انہوں نے ماں کے جسم کو کفن پہنایا ہوگا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بازوؤں سے تو اپنی ماں کے لیے قبر بھی نہ کھودی گئی ہوگی۔ راستے میں ماں کی میت لیے فیتی فیتی ہوئے لہو لہان ہوئے اوسان کے ساتھ کچھ اور مسافروں کا انہوں نے انتظار کیا ہو کہ کوئی آئے اور ان کی والدہ کے لیے قبر کی جگہ تو کھود دے۔ پھر قبر کھد گئی ہوگی۔ بیابان راہ میں ایک غریب الوطن بیوہ ماں کو قبر میں لٹا دیا گیا ہوگا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے ماں کی قبر پہ ڈالی ہوگی۔ ان کی روتی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا جب مٹی کے ہر مٹھی سے ان کی ماں کا جسم ان سے اوجھل ہوتا جا رہا ہوگا۔ پھر ان کی ماں منو مٹی کے نیچے دب گئی ہوں گی۔ قبر کھودنے والے راہگیر اپنی راہ چل دیے ہوں گے۔ ماں کی قبر کے پاس ایک 6 سال کا یتیم اور ایک 16 سال کی حبشی کنیز کے علاوہ کوئی نہ رہ گیا ہوگا۔ دور ان کے آبائی شہر میں دادا کے گھر کی راہ ابھی 8 دن کی مسافت پہ ہوگی۔ 8 دن اور 8 راتیں انہیں اسی ویران صحرائی بیابانوں سے گزر کے جانا ہوگا۔ اب راستے میں ان کے ساتھ ان کی ماں نہ ہوگی۔ ماں یہی مٹی کے نیچے سوئی رہیں گی۔ خدا جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بار تڑپ تڑپ کے رکے ہوں گے، کتنی بار سسک سسک کے روئے ہوں گے، اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے کتنا تڑپے ہوں گے، کتنی بار ماں سے کہا ہوگا، ماں کیوں یہاں ویرانے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، میرے ساتھ کون جائے گا، کون میرا خیال رکھے گا، ابھی تو گھر بہت دور ہے، گھر میں بھی ماں تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو مجھے باپ کی قبر دکھانے لائی تھی، اپنی قبر کیوں دکھا دے، ماں اٹھ میرے ساتھ چل، مجھ سے اکیلے نہیں چلا جاتا، دیکھ تو صحیح ابھی میں کتنا چھوٹا ہوں۔